سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام قرآن حکیم کی آیات بینات کو سامنے رکھتے ہوئے جناب مسیح ابن مریم کے بارے میں 4 عقیدے ہیں. کتنے؟ آپ بھول جائیں گے. کتنے عقیدے ہیں؟ 4. نمبر 1، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، یہودیوں کا، آج بھی یہودی یہی کہتے ہیں، کل کے یہودی بھی یہی کہتے تھے، اور ان کی بکس میں بھی، کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے. کیا آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہے؟ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی کے اوپر چڑھا کے قتل کر دیا، مار دیا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا. اگر اردو آپ کو مشکل ہو رہی تو میں پنجابی گل بھی کر سکنا، بالکل آرام دینا، تو انہوں سمجھانا مقصود ہے. یہ مولانا دامت برکاتہم العالیہ کی محنت جو ہے، یہ کچھ صفحات کے اوپر، یہ ایسے نہیں ہے میں اس کتاب کی تعریف کرتا جاؤں تو میرے پاس اتنے مواد ہے کہ میں اس کتاب کی تعریف کر سکتا ہوں، میں مولانا کے قلم کی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں. ان کی تعریف ان کا کام ہے. یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولانا نے کیا محنت کی ہے اور کتنے سادے الفاظ میں انہوں نے محنت کی ہے. یہودیوں کا عقیدہ بولو کیا ہے حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں؟ سولی چڑھے اور سولی کے اوپر ان کو مار دیا گیا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. ایک عقیدہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. وہ تو سولی کی بات کرتے ہیں، اللہ نے ان میں یہ ہمت بھی نہیں رکھی کہ وہ مسیح ابن مریم کو سولی چڑھا سکتے. قتل نہیں ہوئے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 2، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، آج بھی میں بڑی ذمہ داری سے اپنے اساتذہ کی برکت سے اور بالخصوص اس مسئلے پر میرے شیخ محترم سیدی ابو النصر محمد منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا، یقین کیجئے ان کا اللہ پاک ان کی قبر نور سے بھر دے کہ ساری زندگی وہ شخص عیسائیت کو للکارتا رہا ہے. ایسے نہیں دنیا نے فاتح عیسائیت کا. آج لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ جی وہ دم کیتا جی سارا ٹھیک ہو گیا. جی میں سمجھتا ہوں کہ شیخ ابو النصر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس مرد حق نے اپنی زندگی میں اسلام کا تحفظ کیا. عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے، عیسیٰ ابن مریم ان کو سولی چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھے اور پھر ان کو روحانی اعتبار سے آسمان پر اٹھا لیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں. یہ عقیدہ بھی اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ کی نہ کوئی اولاد، نہ اللہ کی کوئی جوڑوں، نہ اللہ سبحانہ کے کوئی بیٹا، نہ وہ باپ، نہ وہ کسی سے جنم لے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک الملک ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ ان کا سولی چڑھنا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گیا. اس لیے آج دنیا بھر کے آپ عیسائیوں کی، یورپی، امریر کی، جتنے بھی عیسائی جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، وہ اپنے اعمال میں بالکل آزاد ہیں. ہر برائی وہ کرتے ہیں، ہر برا کام وہ کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ جناب مسیح ابن مریم کا سولی چڑھنا بن گیا. یہ عیسائیوں کا عقیدہ. تیسرا عقیدہ اور سب سے خطرناک عقیدہ، یہ یہودیت کا چربہ ہے، مرزائیوں کا. مرزائی بھی حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کو زندہ نہیں مانتے. قادیانی جو ہیں
یہ سیدنا مسیح ابن مریم کو زندہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم، بلکہ ان کی بکس میں، مرزا کی بکس میں مسیح ناصری کے لفظ ملتے ہیں. چونکہ آپ ناصرہ کے رہنے والے تھے، اس لیے وہ بڑی تحقیر کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ مسیح ناصری جس کا آج مسلمان عقیدہ بنا کے بیٹھے کہ وہ آسمان سے اترے گا، وہ تو کب کا مر چکا. یہ قادیانیوں کا عقیدہ. 3 عقیدے ہو گئے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، قادیانیوں کا. چوتھا بڑا عقیدہ حضرت سیدنا مسیح جو قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا مسیح ابن مریم کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالی نے آپ کو بررفع اللہ، آپ کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھایا. اگلی خبر قرآن مجید کے مطابق میرے آپ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ مسیح ابن مریم، یہ صحیح حدیث میں ہے کہ مسیح ابن مریم قیامت کو اتریں گے، وہ قیامت کی سب سے بڑی علامت ہوں گے. یہ 4 عقیدے. لہذا مر جانے کا عقیدہ رکھنا مسیح کے بارے میں یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. ان کے کفارے کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، عیسائیوں کا ہے. مسیح کی موت کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ مرزائیوں کا ہے. مرزائیوں کے عقیدے کے برعکس مسلمان جو ہیں وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں کہ جناب مسیح ابن مریم کو اللہ سبحانہ نے زندہ سلامت آسمان پر اٹھایا ہے. اور میں ان علماء کی، آپ کی یہ بات نہیں ہے، ان علماء کی خدمت میں عذرائے تفنن حضور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی. مولانا ابو الکلام آزاد، میں بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں، میرے مسلک کا مخالف بندہ ہے، اور پاکستان کی تقسیم سے بننے سے پہلے اس کی سیاسی سرگرمیاں کانگریس کے لیے تھی. گاندھی کا